اقصیٰ الانبیاء۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں تاریخ انسانیت کے ایک نہایت سبق آموز باب کی طرف، ایک ایسے نبی بادشاہ اور اللہ کے برگزیدہ بندے کی داستان کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت، حکمت، عدل، طاقت اور زبور جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ یہ داستان ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی اور ان کی قوم پر آنے والے اس عظیم امتحان کی جس نے اطاعت اور نافرمانی کے درمیان واضح لکیر کھینچ دی۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے احکامات میں ظاہری فائدہ یا نقصان نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اصل کامیابی اطاعت میں ہے۔ حضرت دیاد کا تعارف۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ ایک مضبوط اور عادل حکومت بھی عطا کی۔ قرآن کریم کے مطابق پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، لوہا آپ کے لیے نرم کر دیا گیا، آپ کو زبور عطا کی گئی، آپ عدل و انصاف میں بے مثال تھے۔ حضرت دیاد کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اقتدار ہو یا عبادت، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو تو وہی اصل کامیابی ہے۔ قوم دیاد اور بستی اوئیلا۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے تقریباً 70,000 افراد ایک ساحلی علاقے میں آباد تھے جسے عقبہ کے قریب واقع بستی ایلا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، تجارت اور ماہی گیری ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشادگی، آسائش اور خوشحالی عطا کر رکھی تھی، مگر آزمائش بھی نعمت کے ساتھ آتی ہے۔ سنیچر کا حکم، آزمائش کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک خاص حکم دیا، ہفتے کے دن سنیچر مچھلی کا شکار حرام ہوگا، باقی تمام دنوں میں ماہی گیری کی اجازت تھی۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، مچھلیاں کثرت سے صرف سنیچر کے دن ظاہر ہوتی، پانی کی سطح پر آتی اور باقی دنوں میں نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ یہ ایک واضح امتحان تھا، کیا وہ اللہ کے حکم پر صبر کریں گے، خواہش نفس کے پیچھے چل پڑیں گے؟ شیطان کی چال۔ شیطان نے ہمیشہ کی طرح انسان کی کمزوری کو نشانہ بنایا۔ اس نے انہیں ایک چالاک حل بتایا، سنیچر کے دن شکار نہ کرو بلکہ سمندر سے نالیاں کھود کر تالاب بنا لو، مچھلیاں خود بخود ان تالابوں میں آ جائیں گی، پھر اتوار کو انہیں پکڑ لینا۔ ظاہرنہ انہوں نے حکم تو نہیں توڑا، مگر حقیقت میں وہ اللہ کے قانون کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں نافرمانی نے عقل کا لبادہ اوڑھ لیا۔ قوم کے 3 گروہ۔ اس بستی کے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے، ایک نافرمان جنہوں نے یہ ہیلا اختیار کیا، 2 خاموش جو خود تو نہ کرتے تھے مگر روکنے بھی نہ آئے، 3 نصیحت کرنے والے جو دن رات اللہ کے حکم کی یاد دہانی کرواتے رہے۔ نصیحت کرنے والوں نے کہا، ہم اللہ کے سامنے معذرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ اللہ کا عذاب۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور اللہ کے حکم کا مذاق بننے لگا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ نے ان میں سے 12,000 افراد کو بندر بنا دیا۔ یہ لوگ اچانک اپنی انسانی قصص الانبیاء کی حکمت شکل سے محروم ہو گئے، آوازیں بدل گئیں، چہرے مسخ ہو گئے، عقل باقی تھی مگر اختیار ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ یہ عذاب صرف 3 دن رہا اور پھر وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ عذاب کیوں آیا؟ یہ سزا صرف مچھلی پکڑنے پر نہیں تھی، بلکہ اللہ کے حکم سے کھیلنے پر، ہیلا سازی پر، نافرمانی کو عقل مندی سمجھنے پر، اور برائی دیکھ کر خاموش رہنے پر۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ایک کھلا پیغام ہے۔ قصص الانبیاء محض تاریخی واقعات نہیں، یہ اخلاقی تربیت ہے، ایمان کی آزمائش ہے، اور انسان کو آئینہ دکھانے والی کہانیاں ہیں۔ جیسا کہ ابن کثیر سلبی اور دیگر مفسرین نے بیان کیا، ان واقعات کا مقصد تاریخ نہیں بلکہ ہدایت ہے۔
آج کے انسان کے لیے پیغام۔ آج ہم بھی اکثر حرام کو ایک قانونی راستے اسے حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سود کو منافع کہتے ہیں، دھوکے کو ہوشیاری اور نافرمانی کو آزادی۔ قومدیات کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اختتامیہ۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی اطاعت میں ہے۔ آزمائش نعمت کے بعد آتی ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے عقل نہیں ایمان جھکایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید قصص الانبیاء کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ حصے میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی، ان کی قوم، بستی ایلا اور سنیچر کے امتحان کا ذکر کیا، اور یہ دیکھا کہ کس طرح اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلا سازی نے ایک پوری قوم کو عذاب کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ آج کے اس حصے میں ہم اس واقعے کے بعد کے حالات، حضرت دیات کی نصیحتیں، بنی اسرائیل کی اصلاح اور قیامت تک کے لیے ملنے والے اسباق پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سمجھائے گا کہ عذاب کے بعد بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، اگر انسان سچی توبہ کرے۔ حضرت دیات کا غم اور امت کی حالت۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس انجام کا علم ہوا تو بے حد رنجیدہ ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت دیاد نے طویل سجدے کیے، آنسو بہائے اور اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اب تو ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ نبیوں کا شیوا ہے، ہدایت دینا، زبردستی نہیں۔ مسخ شدہ قوم کا عبرتناک منظر۔ جن لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا وہ بستی کے کناروں پر پھرتے دکھائی دیتے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کی آنکھوں میں ندامت تھی، مگر زبان سے کچھ کہہ نہ سکتے تھے۔ یہ منظر باقی بچ جانے والوں کے لیے ایک زندہ عبرت تھا۔ نصیحت کرنے والے لوگ روتے تھے اور کہتے تھے، کاش تم نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا۔ خاموش رہنے والوں کا انجام۔ علماء کی تفسیر کے مطابق وہ لوگ جو خود تو نافرمانی میں شریک نہ تھے مگر برائی دیکھ کر خاموش رہے، وہ بھی سخت خوف اور ذلت میں مبتلا رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برائی پر خاموشی بھی ایک جرم بن سکتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف اختیار نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ حضرت دیاد کی اصلاحی کوششیں۔ عذاب کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کی بھرپور اصلاح کی۔ راتوں کو عبادت کرتے، دن میں فیصلے فرماتے، لوگوں کو زبور کی آیات کے ذریعے نصیحت کرتے۔ زبور کے کلمات دلوں کو نرم کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑ اور پرندے بھی حضرت دیاد کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ حضرت دیاد کی عدل و انصاف کی مثالیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عدل میں خاص مقام عطا فرمایا۔ کے دربار میں امیر اور غریب برابر کھڑے ہوتے، بادشاہ کے بیٹے اور عام انسان میں فرق نہ کیا جاتا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت دیاد نے اپنے ہی حق کے خلاف فیصلہ فرمایا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے حقیقی اسلامی عدل، توبہ اور رجوع الی اللہ۔ عذاب کے بعد بہت سے لوگ سچی توبہ کی طرف لوٹے۔ حضرت دیاد انہیں سکھاتے تھے، اللہ دیر سے پکڑتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، دل کا جھک جانا اصل عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیا اصلاحی دور شروع ہوا۔ قصص الانبیاء اور امت محمدیہ قرآن کریم میں یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ امت محمدیہ کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم پچھلی قوموں کی غلطیاں نہ دہرائیں، دین میں ہیلا سازی سے بچیں، اور اللہ کے حکم کو اپنی خواہش کے تابع نہ کریں۔ آج کے دور میں سنیچر کا فتنہ۔ آج سنیچر بدل چکا ہے مگر فتنہ وہی ہے۔ آج حرام کو قسطوں میں حلال بنایا جاتا ہے،
جھوٹ کو پالیسی کہا جاتا ہے، دھوکے کو اسمارٹنیس۔ قوم دیاد ہمیں خبردار کرتی ہے، اللہ نیت بھی دیکھتا ہے، راستہ بھی۔ حضرت دیاد کی وفات اور وراثت۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک طویل بابرکت زندگی گزاری۔ اب کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اور بادشاہ بنے۔ اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک باپ کی نیکی اولاد کے لیے بھی رحمت بن جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہمیں 3 بنیادی سبق دیتا ہے۔ 1 اللہ کے حکم میں چالاکی نہیں چلتی۔ 2 برائی پر خاموشی بھی خطرناک ہے۔ 3 توبہ ہر دروازہ کھول سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ان واقعات سے سبق لینے والا بنائے اور نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی ہمت دے۔ آمین رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2 حصوں میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی، ان کی قوم کی آزمائش، نافرمانی، عذاب، اصلاح اور عدل و انصاف کے سنہرے اصولوں کو تفصیل سے سنا۔ آج کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے حضرت دیاد کی ذاتی عبادت اور زبور کی عظمت اور روحانی اثرات، حضرت سلمان کے ساتھ تعلق، اور حضرت دیاد کی زندگی سے ملنے والے ابدی اسباق۔ یہ حصہ ہمیں ایک نبی کے دل، عبادت اور انجام سے روشناس کروائے گا۔ حضرت دیاد کی عبادت، زہد و خشوع کی مثال۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہترین عبادت گزاروں میں شمار ہوتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب روزہ دیاد کا روزہ ہے، اور سب سے محبوب نماز دیاد کی نماز ہے۔ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، رات کا نصف سوتے، 1/3 عبادت کرتے، اور آخری حصے میں پھر آرام فرماتے۔ یہ توازن ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام رہبانیت نہیں بلکہ اعتدال کا دین ہے۔ زبور، دلوں کو نرم کرنے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ زبور نصیحتوں سے بھری ہوئی تھی، اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل تھی، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے کلمات رکھتی تھی۔ جب حضرت دیاد زبور کی تلاوت فرماتے، پہاڑ رک جاتے، پرندے اڑان بھول جاتے، فضا میں تسبیح گونج اٹھتی۔ یہ اللہ کی کتاب کا روحانی اثر تھا۔ حضرت دیاد کی عاجزی۔ اتنے عظیم نبی اور بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت دیاد انتہائی عاجز تھے۔ روایات کے مطابق اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے، اسے بیچتے اور اسی سے گھر کا خرچ چلاتے۔ فرمایا کرتے، سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے۔ یہ بادشاہوں کے لیے بھی ایک کھلا پیغام ہے۔ حضرت دیاد اور حضرت سلمان کا تعلق۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص تربیت فرماتے تھے۔ انہیں عدل سکھاتے، صبر کی تلقین کرتے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتے۔ ایک مشہور قرآنی واقعہ میں کھیتی کے جھگڑے کا فیصلہ پہلے حضرت دیاد نے کیا، پھر اللہ نے حضرت سلمان کی رائے کو زیادہ مناسب قرار دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق قبول کرنا بھی نبوت کی شان ہے۔ حضرت دیاد کا آخری وقت۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات کے مطابق نے اپنی وفات سے قبل اللہ کی حمد و ثنا کی، امت کے لیے دعا کی اور حضرت سلمان کو خلافت سونپی۔ کی وفات ہمیں یاد دلاتی ہے، دنیا کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے مگر نیکی باقی رہتی ہے۔ حضرت دیاد کی زندگی سے ابدی اسباق۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی ایک مکمل نصاب ہے۔ 1 طاقت ہو تو شکر، 2 آزمائش ہو تو صبر، 3 گناہ ہو تو توبہ، 4 اقتدار ہو تو عدل، 5 عبادت ہو تو اخلاص۔ یہی وہ اوصاف ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے پیغام۔
ناظرین، قرآن میں حضرت دیاد کا ذکر بار بار آنا محض تاریخ نہیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں چالاکی نہیں چلتی۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور انجام ہمیشہ تقوی والوں کا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ 3 حصوں پر مشتمل داستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا قرب طاقت سے نہیں بلکہ اطاعت سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ پیغام عام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔